اور ایشیا پیسفک، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر دنیا وغیرہ ممالک میں دینی مدارس کا یہ جو نظام ہے یہ یہی کا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کا اپنا ایک پس منظر ہے. لیکن پورے جنوبی ایشیا میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,00,000 مدارس ہیں اس کا ملک کا حصہ ہے، اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کم از کم 3 کروڑ. اس میں تعلیمی سال کا آغاز ان دنوں میں ہوتا ہے. ہمارا تعلیمی سال کا آغاز موسم کے اعتبار سے نہیں، رمضان کے اعتبار سے. رمضان المبارک کے بعد شوال کے درمیانے اشرے میں، آخری اشرے میں ہمارا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اور رجب کے آخر تک چلتا ہے. رجب کے آخر میں امتحانات ہوتے ہیں، پھر شعبان اور رمضان چھٹی ہوتا ہے. یہ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے تقریباً 150 سال سے الحمدللہ. اسی کے مطابق یہ جامعہ فتحیہ بھی ہمارے قدیمی مدارس میں سے. ان مدارس کا آغاز ہوا تھا دارالعلوم دیوبند سے، مدرسہ دارالعلوم سے، مدرسہ قاسم العلوم مراد آباد سے، مدرسہ معین الاسلام ہاٹ ہزاریہ بنگلہ دیش سے. یہ طریقہ اسی صف میں جامعہ فتحیہ بھی ہے. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا تھا اور 1875 میں فتحیہ کا اسی لائن میں. تو اس جامعہ کے ساتھ پرانی نسبت ہے، عقیدت ہے. ہمارے اس وقت جو محترم میں میاں نعمان حافظ میاں نعمان ہمارے دوست ہیں، مولانا عبداللہ مدنی صاحب، ان کی محبت اور تقاضا ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن تعلیمی سال کے دوران آتا ہوں، ایک آدھ سبق پڑھانا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی پچھلے سال بھی آگے بتا رہا ہوں. تو ہفتے میں جب ہفتے کے دوران ایک آدھ سبق ہوتا ہے تو ان دوستوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد یہ نمازیوں سے بھی 10-15 منٹ بات ہو جائے. تو اس سال کا تسلسل آج شروع ہو رہا ہے. ویسے ہماری روایت یہ ہے کہ کوئی ایک موضوع منتخب کر لیتے ہیں، اس پر گفتگو چلتی رہتی ہے. اس سال ابھی کسی موضوع پر مشورہ نہیں ہوا، انہیں ابھی ایک آدھ ہفتے میں ہو جائے گا. تو آج کی ابتدائی نشست جو ہے اس میں ہمارا یہ طے ہوا کہ آج ہم ابھی حال ہی میں رمضان مبارک کے دوران وفاقی شرعی عدالت نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو سعودی قوانین ہیں وہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں، دستور کے تقاضے کے بھی خلاف ہیں، اور تجربے میں بھی ہمارے نقصان کا باعث ہے. ان کو ختم ہو جانا چاہیے. اور وفاقی شرعی عدالت ہے جو پاکستان کی باقاعدہ عدالت ہے، اس نے 35 سال کی سماعت کے بعد یہ مقدمہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا تقریباً 35 سال میں مکمل ہوا ہے. اور اب یہ چھوٹو اور واضح فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے، حکم دیا حکومت کو کہ صرف بینکوں کو نہیں، ملک کے پورے معاشی نظام کو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق استوار کیا. یہ وہ بات ہے جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان 47 میں بنا ہے. بنی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم مغفور 48 میں اپنی وفات سے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے انہوں نے گورنر جنرل بھی تھے پاکستان کے بانی بھی تھے، تحریک پاکستان کے قائد بھی تھے،
اپنی وفات سے کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا، ریکارڈ پر ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا معاشی نظام مغرب کے اصولوں پر نہیں ہوگا، اسلام کے اصولوں پر۔ ایک بات انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا معاشی نظام مغرب کے اصولوں پر نہیں ہوگا، کس پر ہوگا؟ اسلام کے اصولوں پر۔ اور انہوں نے بحث بھی کی تھی اس پر، صرف یہ نہیں اعلان کر دیا تھا، انہوں نے بحث بھی کی۔ اس تقریر ریکارڈ پر ہے، اسٹیٹ بینک کی تقریر ہے ان کی، اخبارات میں بھی چھپی، بینک کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے اس پر بحث بھی کی تھی کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو تباہی اور لڑائیوں کے سوا کچھ نہیں دیا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہم اپنا نظام معیشت مغرب کے اصولوں پر نہیں کریں گے، ہم کس پر کریں گے؟ قرآن و سنت پر، اسلامی تعلیمات پر۔ لیکن یہ اعلان کر کے وہ فوت ہو گئے، اللہ کا نظام۔ ابھی تک ہم ان کے اس اعلان پر اس ٹریک پر نہیں آ سکتے۔ بڑے مراحل گزرے درمیان، وہ تو بات کر کے فوت ہو گئے۔ ویسے بھی پاکستان بنا تھا تو کیا کہہ کے بنا تھا کہ ہم پاکستان میں کیا کریں گے؟ شریعت کیا کہا؟ ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان میں کس کی حکمرانی ہوگی؟ قرآن و سنت، اس کا تقاضا بھی یہ تھا۔ لیکن ابھی تک ہم اسی ڈگر پر ہیں، ہم اس میں مغرب کے اصولوں پر قائم معاشی نظام میں ایک انچ کی تبدیلی بھی تک نہیں آ سکتی۔ ہمارا سن 56 میں پہلا دستور آیا تھا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ہم سود کو ختم کریں۔ 62 میں دوسرا دستور آیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، اس میں بھی یہ مانا تھا کہ ہم سود کے نظام کو ختم۔ پھر 73 میں تیسرا دستور آیا، اس وقت تک 73 کا دستور چل رہا، اللہ چلائے رکھے، اللہ چلائے رکھے۔ 73 کا دستور، اس میں تو واضح طور پر حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ جلد از جلد ملک کو سعودی معیشت سے نجات دے۔ 73 اور 1973 اور 2022 اتنا سا بنتا ہے۔ 1973 میں دستور نے حکومت کو ہدایت کی تھی، جو بھی حکومت، کہ تم نے جلد از جلد ملک میں سعودی نظام کا کیا کرنا ہے۔ 73 سے لے کر 2022 تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی تک جلد از جلد ہم طے نہیں کر سکتے جلد از جلد کیا ہوتا ہے۔ جلد از جلد کے چکر میں ہم چلے گئے، 56 کے دستور میں، 73 کے دستور میں، پھر عدالت میں لوگ گئے، وفاقی عدالت میں جناب طے کرو گے۔ اب یہ ہوا ہے کہ 35 سال کے سماعت کے بعد، میں اس برائے کی تشریح نہیں کرتا، بڑا لمبا قصہ ہے، کسی عدالت میں، اور عدالت میں سپریم کورٹ میں اور شریعت کورٹ میں مسلسل 35 سال کرما لڑنا آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل بات ہے۔ لیکن اب ہم یہ فیصلہ، ہم نے فیصلہ اب کیا کیا ہے، ایک جملے میں، کہ ہم نے جلد از جلد کی مدت طے کی۔ 35 سال کی تقاضوں کے بعد ہم نے کیا کیا ہے، وہ جلد از جلد لکھا ہوا اس کی مدت طے کی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے کہ 5 سال کے عرصے میں یہ تم نے کرنا ہے۔ فیصلہ اتنا ہی ہے، کرنا وہی ہے جو دستور میں لکھا ہوا، کرنا وہی ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا، کرنا وہی ہے جو قرآن و سنت نے کہا ہے۔ لیکن کتنی مدت میں کرنا ہے؟ جلد از جلد
محنت کی مدت واقعی شرکت طے کرتی ہے کہ تمہیں آرڈر دیا اس نے 5 سال کے عرصے میں تم نے ملک کے صرف بینکوں کو نہیں، ملک کے تمام شعبوں کو قرآن و سنت کے مطابق سعودی نظام سے تم نے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ الحمدللہ چلو کہیں کراس تو لگا ہے، جلد از جلد میں کہیں کراس تو لگا ہے۔ اس پر ایک بڑا سوال ہوتا ہے جی یہ ختم کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی متبادل ہے؟ یہ سوال و سوال میں تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن میں آپ کو ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہمارے سابق صدر محترم غلام اسحاق خان مرحوم اچھے آدمی تھے، اور آپ نے نام سنا ہوگا، دیکھے بھی ہوں گے۔ 1984 میں وزیر خزانہ تھے۔ ان کی سن 1984 کی بجٹ تقریر ریکارڈ پر ہے، نشر بھی ہوئی تھی، اخبارات میں بھی چھپی تھی، اور وزارت خزانہ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ صدر بننے سے پہلے یہ وزیر خزانہ رہے ضیاء الحق مرحوم کے دور میں۔ ان کی تقریر ریکارڈ پر میں نے بھی چھاپی ہے، اگر کوئی صاحب مانگے تو میں مہیا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سعودی نظام کے خاتمے کی تیاریاں کر لی ہیں، ہم نے متبادل نظام تیار کر لیا ہے، مکمل تیاری ہماری ہے، ہم نے ہر چیز کا حل نکال لیا ہے، متبادل سسٹم ہم نے مرتب کر لیا ہے، اور میں قوم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اگلے سال کا بجٹ غیر سودی ہوگا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ وزیر خزانہ نے، جو اس کا غلام اسحاق خان بجٹ تقریب میں کہا، اور اگلا سال کون سا تھا؟ سن 85۔ یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر لیا ہے، اور قوم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اگلا بجٹ ہمارا سن 85 کا یہ کس میں ہوگا؟ غیر سودی ہوگا اور سود سے پاک ہوگا۔ اب ایک بات تو میں نے تیاری ہو چکی تھی، پھر اب دنیا کے ہم سے تو اب عمل نہیں ہو سکا۔ ایک بات پاپائے روم نے بھی کہی تھی آج سے 15 سال پہلے۔ پاپائے روم اس وقت پوپ فرانسس ہیں، آپ سے 15-20 سال پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے۔ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی مسیحی نقطہ نظر سے کہ ہمیں معاشی نظام میں کیا کہنا چاہیے، تو وہ ریکارڈ پر ہے، وہ بھی میں نے پوچھا بھی ہے۔ پاپائے روم کی قائم کردہ عیسائی معاشی ماہرین کی کمیٹی کی رپورٹ بھی یہ تھی کہ دنیا کو اگر معاشی طور پر بحران سے اور جھگڑوں سے نکالنا ہے تو معیشت کے وہ اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن پاک نے بیان، یعنی غیر سودی۔ اس کے بعد پاپائے روم کی کمیٹی کی اس رپورٹ کے بعد مغرب متوجہ ہوا غیر سودی بینکار، سود کے بغیر بینکار، اور اس وقت مغربی دنیا میں 200 سے زیادہ بینک غیر سودی بینکاری پر چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پریکٹیکل بات آ گئی کہ سود کے بغیر بھی نظام چل سو، اور متبادل طریقے بھی ہیں۔ یہ اب نظری بات نہیں رہی، یہ کیا ہو گئی ہے؟ عملی بات ہو گئی ہے، پریکٹیکل بات ہو گئی ہے، اور اس پہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر امریکہ میں ہو سکتی ہے، برطانیہ میں ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بلکہ موجودہ وفاقی شرعی عدالت نے پہلے فیصلے کے خلاف 1-2 بینکوں نے اپیل دائر کر رکھی تھی، اس پر یہ فیصلہ ہوا تو جج صاحب نے اپیل کرنے والے بینک کے نمائندے سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بینک میں غیر سودی کاؤنٹر کھولا ہوا؟
آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو ختم کرو. جی آپ کے بینک نے غیر سودی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے کہ کھولا ہوا ہے؟ وہ کامیاب ہے کہ ناکام کرتے کامیاب ہے؟ آپ کے بینک میں کامیاب ہے اور ملک میں ناکام ہوگا؟ یہاں سے ذہن مڑا ہے. اور یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہہ کے اپیل کیے ہوئے ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اس کے اپنے ادارے میں غیر سودی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کامیاب ہے. بھائی تمہارے ادارے میں کامیاب ہے تو ملک میں یہ تجربتاً بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ سود کے بغیر بھی بینکاری اور معیشت کا نظام چل سکتا. اس تناظر میں یہ فیصلہ ہے. الحمدللہ میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ بڑا جامع اور بڑا مکمل فیصلہ ہے جو رمضان کے آخر میں وفاقی شرکت. اس میں جو اشکالات 380 صفحے کا فیصلہ ہے، کوئی اشکال ایسا نہیں ہے جس کا پورا حل جواب نہیں دیا. اور دوسری بات یہ صرف بینکاری کے بارے میں نہیں ہے، یہ ملک کے تمام معاشی تجارت کے بینکاریوں چیمبر آف کامرس اور تجارت اور تمام شعبوں کے بارے میں. اور واضح آرڈر ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ 5 سال کے اندر ملک کے تمام نظام کو سود سے پاک کرے. اب یہ الحمدللہ فیصلہ آ گیا. اب ہماری تو آج بھی میٹنگ تھی ہماری، آج بھی دوپہر متحدہ علماء کونسل کے صدر مولانا فروغ ملک کے ہاں ہماری میٹنگ تھی. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر آواز بلند کرتے رہیں کہ اس فیصلے کو واپس نہیں ہونا چاہیے، اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. ایک مطالبہ تو ہمارا حکومت سے بھائی 35 سال اپیلوں میں گزار رہی ہیں اور وقت ضائع نہیں کرو، اس کو قبول کرنے کا اعلان کرو. تو یہ مطالبہ درست ہے. 5 سال دیے ہیں تو جاری کرو، ہم اب تعاون کریں گے. اور دوسری بات ہم نے کی کہ ہم ملک میں قیامہ کو منظم کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے. تمام اس میں یہ مسئلہ وہ ہے ختم نبوت کی طرح، یہ مسئلہ بھی وہ ہے جس میں تمام مکاتب فکر متفق ہیں، کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب فورم اکٹھے کام میں شریک ہے. تو اس میں ہماری گزارش یہ ہے ایک تو حکومت سے کہ بھائی اعلان کرو کہ ہم قبول کرتے ہیں اور اس کی عمل درآمد کی ترتیب قائم کرو، ہم پورا تعاون کریں. دوسری بات بینکوں سے بینک کی جاتے ہیں اپیل میں. اگر کسی بینک نے 35 سال کے اس سارے مرحلے کے بعد بھی اب کوئی بینک اپیل کی طرف گیا نا تو ہم پھر اجتماعی فیصلہ کر کے اس بینک کے بائیکاٹ کی بات کریں. اب ہم اس کو مزید مؤخر نہیں ہونے دیں گے. اور تیسری گزارش علماء کرام سے کہ بھائی اس پر آواز اٹھاتے رہیں. اور چوتھی گزارش تاجر برادری سے، وکلاء سے اور تمام حضرات سے کہ بھائی تعاون کریں. یہ مسئلہ، یہ سود کے خاتمے کا مسئلہ صرف مولویوں کا ہے، تاجروں کا نہیں ہے. جو جواب سے میرا سوال ہے، سود کے خاتمے کا مسئلہ صرف مولویوں کا ہے، تاجروں کا نہیں ہے، وکیلوں کا نہیں ہے، صحافیوں کا نہیں ہے. بھائی جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا مسئلہ ہے. قرآن پاک کا ایمان صرف مولویوں کا تو نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا تو ہے، لیکن قرآن پاک پر ایمان صرف مولویوں کا ہے، تاجروں کا نہیں، وکیلوں کا نہیں، صحافیوں کا نہیں، مزدوروں کا نہیں، میرے مالکان کا نہیں. بھائی جس کا قرآن پاک پر ایمان ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ قوم کا مسئلہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قوم کا مسئلہ ہے. قوم کے ہر طبقے کو اس میں ساتھ آنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو واپس نہ ہونے دیں اور اس پر عمل درآمد کی کوئی صورت پیدا کریں. آپ سب حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے اور تعاون کی بھی درخواست ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
تھا